السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، الحمدللہ مکۃ المکرمہ کی جو زیارتیں ہیں اس میں غار ثور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو جس مقام پر آپ رکے تھے ابھی وہاں پر تو ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے بسیں وغیرہ جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کو یہاں پر دیدار کرا سکتے ہیں۔ یہی وہ بلند مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں 3 دن آپ وہیں پر رکے تھے، اور اس مقام پر کبوتر اور مکڑی نے جال بچھا دیا تھا، اور کفار مکہ جو سراقہ نامی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے ارادے سے نکلا تھا، اسی راستے پر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے روکا تھا۔ بہرحال یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی وہ مقدس مقام ہے۔ آپ حضرات ذرا اندازہ لگائیے کہ ان پہاڑوں میں کیسا وہ دور ہوگا۔ آج تو بڑی زبردست راستے تیار ہیں، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ثور کا پہاڑ۔ کون سا؟ جبل ثور کا پہاڑ، جس پر غار ثور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا سفر شروع کیا تو راستے میں جس جگہ پر قیام کیا وہ یہی جبل ثور کا پہاڑ ہے، جس پر غار ثور ہے۔ یہ جبل ثور کا پہاڑ بیت اللہ سے تقریباً 5 میل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سفر پیدل طے کیا۔ رات کی تاریکی میں جب یہ پیدل سفر کرنے کے بعد اس پہاڑ کے قریب پہنچے، پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم